شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بھائیوں، ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ کریم نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. ان اول ما خلق اللہ القلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. تو مخلوقات میں سب سے پہلے قلم کو پیدا کرنا دلیل اس بات کی کہ اللہ کے ہاں سب سے اہم چیز وہ تھی جس سے علم لکھا جاتا ہے، پھر وہ لکھا پڑھا جاتا ہے اور وہ یاد کیا جاتا ہے. مخلوقات میں سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جو سب سے پہلا بڑا احسان تھا وہ کیا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جو سب سے بڑا احسان کیا اور پہلے کیا وہ علم تھا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے وحی جو آئی وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پہلی وحی کی آیات اکٹھی کریں، آیات گنیں، آیات کم ہیں اور ان آیات میں قلم، علم، اقرا یہ سارے الفاظ آیات سے زیادہ ہیں. سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا جو دلیل اس بات کی کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز وہ ہے جس سے علم لکھا پڑھا جاتا اور سیکھا جاتا ہے. ہم بنو آدم ہیں، ہمارے بابا پر اللہ نے تخلیق کے بعد جو سب سے پہلے احسان کیا وہ بھی علم تھا. ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم پر اترنے والی پہلی وحی اس کا تعلق بھی علم کے ساتھ ہے. اللہ فرماتے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. میرے نبی کہہ دو جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے دونوں برابر نہیں ہیں. انسان ہی نہیں، پوری دنیا کو دیکھیں، حیوانات میں چلے جائیں، جانوروں میں چلے جائیں، جانوروں میں بھی جس کے پاس علم ہے وہ اپنے ہم جس جانوروں سے افضل ہو جاتا ہے. کتا تو کتا ہے، لیکن ان کتوں میں ایک کتا جس کو ہم معلم کہتے ہیں، سدھایا ہوا کتا، شکاری کتا، کیا اس کتے اور باقی کتوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ اسلام نے فرق قرار دیا، فرمایا تم نے کتا چھوڑا ہے، بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہے، سدھایا ہوا نہیں ہے، اس کے منہ میں شکار مر گیا تو حرام ہے. سدھایا ہوا نہیں ہے، شکاری کتا نہیں ہے، اس کے منہ میں شکار مر گیا حرام ہے. لیکن شکاری کتا ہے، معلم ہے، اس کو سکھایا ہوا ہے، اس کے پاس علم ہے، اگر اس کو آپ بسم اللہ پڑھ کے چھوڑتے ہیں اسلام کہتا ہے اس کے منہ میں شکار مر بھی گیا تو حلال ہے. تھا تو وہ بھی کتا، اس کے منہ میں شکار مر گیا تو حرام ہے.
اس کے منہ میں شکار ہے اور مر گیا ہے، اسلام کہتا ہے حلال ہے. کیوں؟ اس کے پاس علم نہیں تھا، اس کے پاس علم ہے. تو اللہ کریم نے ہم جس جانوروں میں بھی اس جانور کو باقی جانوروں سے افضل قرار دیا جن کے پاس علم ہے. انسان تو پھر انسان ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دو کہ جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ برابر نہیں ہے. اب یہاں ہمیں یہ بھی طے کرنا ہوگا علم سے کیا مراد ہے. وہ لاڈ نکالے گا دیا ہوا سسٹم آف ایجوکیشن وہ مراد ہے، یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی تھی وہ علم مراد ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کتاب الفتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، تم پر یہ مصیبتیں آئیں گی اور یہ اس وقت آئیں گی وَذَلِكَ عِنْدَ آوَانِ ذِهَابِ الْعِلْمِ، یہ تم پر مصیبتیں اس وقت آئیں گی، یہ فتنے اس وقت آئیں گے جب تم میں علم ختم ہو جائے گا. تو حضرت زیاد بن لبید کہتے ہیں یا رسول اللہ کیف یذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناؤنا ابناءهم الى يوم القیامہ. پیارے پیغمبر علم کیسے ختم ہو جائے گا؟ ہم قرآن پڑھیں گے، ہم اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں گے، ہماری اولادیں اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں گی، علم کیسے ختم ہو جائے گا؟ پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ یہ مصیبت اس وقت آئے گی جب تم میں علم ختم ہو جائے گا. صحابی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ علم کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ ہم قرآن پڑھیں گے، اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے، ہماری اولادیں اپنی اولادوں کو قیامت تک قرآن پڑھائیں گی، علم کیسے ختم ہو جائے گا؟ گویا صحابہ نے علم کسے سمجھا؟ قرآن مجید کو، اللہ کی وحی کو، کتاب و سنت کو علم سمجھا. اگر یہ علم مراد ہے جو آج ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہم اس کے انکار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ڈٹ کے پڑھو، یہ کافروں کی کوئی جائیداد جاگیر نہیں ہے، آپ بھی آگے نکلیں، آپ بھی سائنسدان بنیں، آپ بھی ملک کی خدمت کریں، آپ بھی امت کا دفاع کریں، آگے نکلیں. مگر یہ فنون ہے جس کو العلم کہتے ہیں، وہ کتاب و سنت کا علم ہے. اگر یہ علم مراد ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ علم نہیں تھا. قرآن مجید میں ان کو الامی قرار دیا. الامی کا معنی کیا ہے؟ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو. صلح حدیبیہ کے موقع پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت علی نے صلح کے وقت لکھا محمد رسول اللہ. تو سہیل نے کہا ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، اگر رسول اللہ مانتے تو ہمارا اور آپ کا اختلاف کس بات کا؟ رسول اللہ مٹاؤ. پیارے پیغمبر فرماتے علی یہ لفظ رسول اللہ مٹا دو، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، میں محمد رسول اللہ بھی ہوں، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، مٹاؤ. حضرت علی فرماتے یا رسول اللہ مجھ میں تو جرت نہیں ہے کہ میں مٹاؤں. پیارے پیغمبر کو سامنے لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں چل رہا کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا. کہ علی بتاؤ کہاں ہے، میں اس پہ لکیر مار دیتا ہوں. پیارے پیغمبر کے پاس تو یہ علم نہیں تھا جو آج ہم نے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے سامنے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم کی روایت لکھی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور یہ بیٹھے ہوئے سبھی اور ہماری اولادیں سبھی، کلمہ پڑھنے والے سبھی وہ مسلمان ہیں، اور ہر مسلمان میں سب کے سب شامل ہیں. تو کون سا علم تھا جو ہر مسلمان پر فرض تھا؟ وہ کون سا علم ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے؟ آج وہ علم جو بقائے اللہ کی قسم جب تک یہ علم اس دنیا میں موجود ہے قیامت نہیں آئے گی. جب تک اس علم کے محافظ علماء اور طلباء موجود ہیں قیامت نہیں آئے گی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور ابن ماجہ ہی کی روایت ہے جب ان لوگوں پر قیامت آئے گی تو اس وقت کیا ہوگا؟ وَإِنَّ الْقُرْآنَ لَا يُسْرَ فِي لَيْلَةٍ، ایک رات میں قرآن اٹھا لیا جائے گا. پھر جب دنیا میں صرف وہ رہ جائیں گے جن میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا باقی نہیں ہوگا، ان پر قیامت آئے گی.
جب تک اللہ اللہ کرنے والے لوگ، علم، علماء، طلباء، مسجدیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، قیامت نہیں آئے گی۔ اور پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ قرب قیامت، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ مسلمانوں میں علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بہت ہو جائے گی۔ اور آج مسلمانوں میں جس کو اہل علم قرار دیا تھا، یرفع العلم ویکثر الجہل، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کثرت سے ہوگی۔ وہ علم کون سا اٹھایا جا رہا ہے؟ قرآن مجید، اس کی تفاسیر، احادیث، ان کی شروحات، اس کو پڑھنے پڑھانے والے امت پہ کتنے فیصد ہیں؟ میرے بھائیوں، میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہ دلوائیں، بالکل دلوائیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی اوپر تک لے کے جائیں، پر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے کے پاس دنیا کی سب سے بہترین ڈگری ہو؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے پاس دنیا کی سب سے بہترین ڈگری ہو تو پیارے پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا انسان، بہترین انسان وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ دنیا کی سب سے افضل ڈگری قرآن مجید کی ڈگری ہے، قرآن کی حفظ کی ڈگری ہے۔ اور آج اسکول، کالج، یونیورسٹی پڑھنے والا میرا بچہ ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر بننے والا، بزنس مین بننے والا، آن لائن بزنس کرنے والا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ بھائی آپ کے پاس کیا قرآن مجید کی ڈگری موجود ہے؟ جواب ملتا ہے نہیں۔ جس کو اہل علم قرار دیا وہ یہ کتاب و سنت کا علم تھا جو امت سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اور پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا، اللہ لوگوں سے علم یوں نہیں چھین لے گا، کھینچ لے گا ان کے سینوں سے علم نکل جائے، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، کا علم امت سے ایسے اٹھے گا کہ جوں علماء اٹھتے جائیں گے، ایک عالم فوت ہوا تو اس کی جگہ پر کوئی کرسی، اس کی کرسی پر بیٹھنے والا، اس کی مسجد سنبھالنے والا کوئی بندہ موجود نہیں ہوگا، علماء اٹھتے جائیں گے۔ حتیٰ کہ علماء باقی نہیں رہیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ اپنا وڈیرا، اپنا رئیس اس کو بنائیں گے جو جاہل ہوگا، پنچایت میں فیصلے وہ کرے گا جو جاہل ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، بڑی معذرت کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بڑا سنجیدہ، عقل مند سمجھتے ہوں گے، لیکن دیکھنا وہ ہے کہ کیا اللہ نے جس کو علم قرار دیا، العلم قرار دیا، وہ آپ کے پاس کتنا ہے؟ جو علم آپ پر فرض تھا وہ آپ کے پاس کتنا ہے؟ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس سے مراد کیا ہے؟ عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات، ان کے بارے میں جاننا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ وراثت کے بارے میں آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، ٹھیک ہے یہ علماء بتائیں گے، پڑھنے پڑھانے کا کام بھی بے شک وہ کر لیں گے، جو آپ کی زندگی کے ساتھ معاملات ہیں وہ آپ پر بھی فرض تھے۔ کتنی زندگی میری گزر گئی، روزانہ ایک آدمی پڑھتا، ترجمے کے ساتھ پڑھتا تو ابھی تک کئی دفعہ قرآن ختم کر چکا ہوتا، لیکن میرے پاس وہ العلم جس کو کہا گیا ہے آج وہ کتاب کی شکل میں، سنت کی شکل میں موجود ہے، اور ہمیں اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ قرآن میں پڑھتا ہوں، میں انکار نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کا بھی اجر ہے۔ پیارے پیغمبر ہمیں جو بندہ پڑھتا الف لام میم اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، حالانکہ اس کا معنی اس کو نہیں آتا۔ کچھ ہمارے بھائی بڑا تشدد کرتے ہیں، جی وہ اس کو بھی کوئی اجر ہے، بھائی اجر ہے۔ الف لام میم کا معنی کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن پیارے پر فرماتے ہیں یہ 3 حرف ہیں، اس پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، پڑھنے پر بھی اجر ہے۔ میں انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی بات کروں گا کہ صرف پڑھنا نہیں، اللہ نے مسلمانوں کو تدبر کا بھی حکم دیا تھا، وہ آج امت ختم ہو گیا۔
آپ محسن والا اڈا میں کھڑے ہو جائیں اور 1 گھنٹہ آپ کے پاس اگر 200 بندے گزرے ہیں تو آپ 200 بندوں سے پوچھیں بھائی آپ میں سے قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ تو ہو سکتا ہے کہ 200 میں سے 180 لوگ آپ کو کہیں کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، یا وہ کہیں پڑھا تو تھا محلے کی ماسی سے لیکن آپ بھول گئے ہوں۔ جو 20 باقی ہیں ان سے پوچھ جائیں کہ کیا آپ ویسے تلاوت کرتے ہیں جس طرح اللہ نے قرآن نازل کیا؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، قرآن پر ان کا ایمان ہے جو تلاوت کرتے ہیں جسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ کہتے ہیں نہیں وہ ایسے تو نہیں پڑھتے، بس جیسے وہ پڑھتا ہے، کوئی پنجابی میں پڑھ رہا ہے، کوئی سرائکی میں پڑھ رہا ہے، کوئی جانگلی میں پڑھ رہا ہے، اپنے اپنے لہجے بنے پڑھتے جا رہے ہیں۔ ان 20 لوگوں میں سے بھی آپ کو اگر 3-4 ملیں جی ہم اللہ کا شکر ہے حافظ ہیں، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا فیلڈ ہے، حافظوں میں سے بھی اکثر حافظوں کو قرآن کو نہیں یاد ہوتا، وہ بھی آخری مہینوں میں آ کے کچھ تیاری کرتے ہیں، رمضان لگاتے ہیں اور اس کے بعد تو کون اور میں کون، بڑی معذرت کے ساتھ۔ جو 3-4 بچے تھے جن کو قرآن حفظ تھا، اگر ان سے پوچھے بھائی آپ کو ترجمہ آتا قرآن کا، ترجمہ پڑھے، تو ہو سکتا ہے 200 بندوں میں آپ کو 1 بندہ ملے جو کہے کہ مجھے قرآن الحمدللہ یاد بھی ہے اور میں اس کا ترجمہ بھی سمجھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ترغیب ان کی بھی، رغبت ان کی بھی، ترغیب ان کی بھی کمزور ہے۔ اور چھوٹے بھائی اللہ کہتے ہیں یہ لکھا پڑھا اور ان پڑھ برابر نہیں ہے، ہم کہتے ہیں برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، قرب قیامت مسلمانوں کی حالت کیا ہوگی؟ یقال للرجل ما اعقل ما ادرف ما اجلد وليس في قلبه حبة خردل من ایمان۔ قرب قیامت لوگ تبصرے کریں گے یار یہ کتنا عقل مند ہے، یہ کتنا ماہر ہے، یہ کتنا مضبوط ہے۔ لوگ اس کے بارے میں عقل مندی کا، مہارت کا، اس کے سیانے پن کا دعویٰ کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں پیارے پر فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، حالانکہ اس بیچارے کی حالت یہ ہوگی کہ اس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ جتنا بڑا بے ایمان لوگ اس کو اتنا بڑا عقل مند سمجھیں گے۔ قرآن نہیں پڑھا، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ کے اہتمام کوئی نہیں ہے، کہتا تم سمجھتے ہو روزہ رکھنا عبادت ہے، میں لوگوں کی روزے کی حالت میں اگر میں روزہ رکھ لوں تو میں لوگوں کا آپریشن نہیں کر پاؤں گا۔ ڈاکٹر حضرات اور بھائی، اللہ نے سب سے پہلے آپ کو اپنی ذات کے بارے میں پوچھنا ہے، کوئی شک نہیں ہے، امت کی خدمت کرنا بھی بڑا اجر ہے، پر جو اللہ نے آپ پر ارکان اسلام فرض کیے ان کا سب سے پہلے آپ سے سوال ہوگا۔ آج ہمارے تبصرے بھی یہی ہے، یہ کون ہے جی؟ یہ حافظ صاحب ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، گھر میں جو بچہ اسکول میں نہ چل سکے ہم کہتے ہیں مولوی صاحب کے پیٹ پیش کر کے آؤ۔ ہم نے الحمدللہ جن قابو کیے ہوئے اللہ کی توفیق سے، ہم گھبراتے نہیں ہیں، بسم اللہ کر کے ان کو قبول کرتے ہیں۔ جو آپ سے قابو نہیں آتے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے ان کو بھی لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، کھلے سینے کے ساتھ ان کی نگرانی، ان کی تربیت کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو نبینا ہو کہتا ہے یار اس کو مدرسے میں حافظ بنا دو، جو کون سے نے اس کو مسجد میں چھوڑا ہو، کچھ تو پڑھ ہی جائے گا نا، روٹی روزی بن جائے گی، امام مصلی سنبھال لے گا۔ ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے۔ اہل حدیثوں کی تاریخ میں ایک شخص گزرے ہیں حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ۔ گجرا والے میں ہمارے ایک بڑی سحری ہوتی ہے، تو اس سال وہ انہوں نے کہا جی وہاں کچھ مسئلہ ہے تو کہیں اور آپ کی سحری رکھی ہے، تو ہم نے بڑی اہم جگہ پہ رکھی ہے۔ کہاں تھی؟ وزیر آباد میں حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں الحمدللہ سحری کا میرا پروگرام تھا۔ مجھے اس پر فخر ہے الحمدللہ۔ وہ ایسی شخصیت، والد صاحب نے سوچا، بڑے وہ کاروباری تھے، شیخ تھے، اور انہوں نے اپنے بچوں کو بڑے بڑے کاروبار کروائے، تو 8 سال کی عمر میں آشوب چشم کی بیماری میں حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ نابینا ہو گئے۔
کہا یہ کسی کام کا نہیں رہا، نہ کاروبار کر سکے نہ کچھ، تو اس کو مسجد میں چھوڑو۔ مسجد میں چھوڑا ہے، اللہ نے توفیق دی، پڑھے، قرآن مجید کے حافظ ہیں، صحیح بخاری کے حافظ ہیں، کتب ستہ کے بارے میں حافظ ہیں، حتیٰ کہ شروحات بھی حفظ ہیں، اور لغت کی کتابیں حفظ ہیں۔ شاندار اللہ نے حافظہ دیا، بڑی خدمت کی۔ 100 دفعہ صحیح بخاری پڑھائی، 63 سال کی عمر میں فوت ہوئے، 100 مرتبہ اللہ نے توفیق دی، صحیح بخاری انہوں نے پڑھائی۔ اور نبینا تھے، یہ زبانی یاد تھی۔ لڑکوں نے ایک دن سوچا، شاگردوں نے سوچا آج استاد جی کے امتحان لیتے ہیں۔ وہ روایت تھی حضرت ابو ہریرہ سے، تو وہ اس کے آخر میں کہا انا عائشہ تھا رضی اللہ عنہا۔ استاد جی نے ٹوکا، کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا انا عائشہ رضی اللہ عنہا۔ دوسرے شاگرد نے کہا تو پڑھ کیا لکھا ہے؟ کہا انا عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو شاگرد کہتے ہیں کہ استاد جی نے وہی حدیث پڑھائی، بڑے غمگین ہو گئے۔ ہم وہ چونکہ نبینا تھے، ہم ایک طرف بیٹھ گئے، دیکھا جی گئے وضو کیا اور نماز پڑھی اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے رو رہے ہیں، یا اللہ تو نے آنکھوں سے نور لیا تھا، تو نے بصارت لی تھی، یا اللہ بصیرت بھی لے لی کہ مجھے صحیح بخاری یاد تھی، تو وہ آج مجھے وہ بخاری بھی بھول گئی۔ جب رو رہے تھے تو شاگرد آگے بڑھے اور کہا استاد جی معاف کیجیے گا، ہم نے آپ کے حافظے کے امتحان لینے کے لیے ایسا کیا، حدیث ابو ہریرہ سے تھی، ہم غلط پڑھ رہے تھے۔ 7563 روایتیں لکھی ہیں جو مسندات مقررات ہیں نا صحیح بخاری میں، 7563۔ اچھا، ایک سند میں اگر ویسے ثلاثیات میں ہیں، 5 راوی بھی لگائیں اگر آپ صحیح بخاری کے، تو تقریباً 35-37 ہزار لوگ، ان کے نام یاد رکھنا یہی بڑا مشکل ہوتا ہے، 6 جا کے ساتھ متن بھی یاد کیا جائے۔ بڑے اچھے طریقے سے پڑھے۔ ان کے والد صاحب فوت ہوئے تو رشتہ دار نے خواب دیکھا کہ عبد المنان وزیر آبادی کا باپ نا خواب میں ملا کہ ہاں بھائی کیا بنا تیرے ساتھ؟ کہا جی بچت ہوگی۔ کیسے بچت ہوگی تیری؟ کہتا بچت ایسے ہوئی ہے کہ فرشتے پکڑ کے لے جا رہے تھے جہنم کی طرف، تو سامنے میرا نبینا بیٹا عبد المنان آ گیا کہ میں نے پیارے پیغمبر کا فرمان پڑھا ہے، اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ انسان کی اولاد اس کی کمائی ہوتی ہے، میں جو حدیثیں پڑھاتا ہوں، قرآن کی تعلیم دیتا ہوں، بچوں کو پڑھاتا ہوں، اس کا سارا ثواب تو میرے والد کو جانا تھا، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی میرا باپ جہنمی ہے۔ کہتے یوں ہاتھ آگے کر کے کھڑا ہو گیا، کہا فرشتوں کو لے جانے نہیں دوں گا۔ میرے بچے نے فرشتوں سے مکالمہ کیا، آخر کار آرڈر ہوا کہ ٹھیک ہے اس کو یہاں سے اس کا کانٹا موڑو اور اس کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ کہتا قسم اللہ کی مجھے پتا چل جاتا کہ اس بچے کو پڑھانے کی فضیلت کیا ہے تو سارے بچے جو کاروبار پر لگائے تھے وہ سارے مدرسے میں داخل کرواتا، یا میں خواہش کرتا کہ کاش کہ میرے سارے بیٹے نبینے پیدا ہوتے، میں سارے مدرسے کو دیتا تاکہ میں اتنی فضیلت تو پا لیتا۔ اللہ کے لیے میرے بھائیوں، کبھی آپ جا کے مزدوری کر رہے ہوں گے، کبھی آپ رات کو سو رہے ہوں گے اور آپ کا بچہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر رو رہا ہوگا، تلاوت کر رہا ہوگا، وہ اپنے کچھ ساتھیوں کو پڑھ رہا ہوگا، کوئی کے ساتھ کچھ کو پڑھا رہا ہوگا، وہ آپ کا میٹر چل رہا ہوگا، آپ سو رہے ہیں پر آپ کا میٹر چل رہا ہے۔ کتنی خوش بختی ان لوگوں کی جن لوگوں نے اپنے بچوں کو دنیا کی بہترین ڈگریاں دلوا کے دنیا میں بھی کامیابیاں حاصل کی اور آخرت میں بھی۔ یہ فرض ہے امت پر اور قرض ہے امت پر۔ آج مدارس بن جاتے ہیں، مجھے کیا غرض، مدرسہ چلتا ہے چلے، نہیں چلتا نہ چلے، وہاں کے بچے پڑھتے ہیں، پڑھے نہ پڑھے تو نہ پڑھے۔ نہیں، صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری فرماتے جب ان کے پاس کوئی طالب علم آتا اور کہتا جی طلب حدیث کے لیے آیا ہوں، کہتا حدیث بعد میں پڑھاؤں گا، پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں تمہیں۔ آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو بچے جو دین پڑھنے آئے ان کو اپریشیٹ کریں، ان سے محبت کریں، ان کا دل لگائیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا کی؟ سَتَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا
فقولوا لهم مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا کہ لوگوں تمہارے پاس کچھ لوگ پڑھنے آئیں گے، ادھر ادھر سے آئیں گے، فقولوا لهم مرحبا بوصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم پیارے پیغمبر کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ان کو آگے بڑھ کر خوش آمدید کہو، مرحبا کہو. فَأَقْنُوهُمْ، اس لفظ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اے علموہم، ان کو علم بھی دو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو، ان کے دل لگانے کی کوشش کرو، ان کو اپریشیٹ کرو، ان کا حوصلہ بڑھاؤ. یہ ساری چیزیں اس جملے میں شامل ہیں. آج ہمارے یہاں سب سے حقیر بندہ کون ہے؟ جو مولوی ہے. اللہ کی قسم، جن کے لیے اللہ کے فرشتے اپنے پار بچھاتے ہیں، اگر اللہ کے برگزیدہ فرشتے ان کی عزت کرتے ہیں اور آپ عزت نہیں کرتے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا ایمانی لیول کیا ہے اور آپ میں انسانیت کتنی ہے. اچھا، آپ نے بڑی حدیث سنی، ان اللہ تعالی و ملائکتہ لا یصلون علی معلم الناس الخیر حتی النملة فی جوہرها وحتی الحوت فی البحر. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کریم رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ ساری دنیا ان کے لیے دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنی بلوں میں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، اور مچھلیاں سمندروں میں دعائیں کرتی ہیں. میرا سوال یہ ہے، کس کے لیے چونٹیاں دعا کرتی ہیں؟ کس کے لیے دنیا کی ہر چیز، مخلوقات ہر چیز دعا کرتی ہے؟ مچھلیاں جانتی نہیں ہیں پھر بھی دعا کرتی ہیں. کبھی اس کی سبب، اس کا وجہ ڈھونڈی کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. گزارش کر رہا تھا کہ کبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ چونٹیاں دعا کرتی ہیں علماء کے لیے اور طلباء کے لیے، اور مچھلیاں کرتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ محدثین لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو اللہ کریم جو رزق نصیب فرماتا ہے، اس کی وجہ علماء اور طلباء ہے.
دو حدیث اس پر میں عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہیں رزق ملتا ہے یا کبھی تمہاری مدد ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ضعفاء، کمزور لوگ جن کو تم کھوٹے سکے سمجھتے ہو، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیتا ہے اور ان کی وجہ سے تمہاری مدد کرتا ہے. سنن ترمذی کی ایک روایت، ایک صحابی تشریف لائے، وہ کاروبار کرتے تھے، تو اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی یہاں آ کے آپ کے پاس پڑھتا رہتا ہے، میں کام کرتا رہتا ہوں، مجھے اس کو بھی میرے ساتھ بھیجو، میرے ساتھ آ کے کام کروائے. ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، ابا جان ہم مزدوری کرتے رہتے ہیں، یہ نواب ہم پڑھتا رہتا ہے، اس کو بھی ہمارے ساتھ لگاؤ. جو صحابی نے جب یہ شکایت کی فشکل محترف اخاہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لعلک ترزق به، کہا میرے صحابی کہتے ہیں یہاں لعلہ کا بمانا ان ہے، یقیناً اللہ کریم جو تمہیں بھی رزق دے رہا ہے نا، تیرے اس بھائی کی وجہ اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے. تمہاری روٹی روزی جو چل رہی ہے نا، جن کو تم کھوٹے سکے سمجھو، مچھلیوں کو پتا ہے کس کی وجہ سے ہمیں رزق مل رہا ہے، چیونٹیوں کو بلوں میں پتا ہے کہ کن کی وجہ سے اللہ ہم پر احسان کر رہا ہے، اور آج ہمیں نہیں پتا. ہمیں کیا غرض کے مدرسے چلے نہ چلے، کوئی پڑھے نہ پڑھے، کسی کے پاس فیس ہے کہ نہیں ہے، خرچہ کسی کے پاس ہے کہ نہیں، ہمیں اس سے کیا غرض. پوچھا جائے گا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اللہ نے صرف تمہیں کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، جن کی وجہ سے تمہاری مدد ہو رہی تھی ان کے بھی تم پر کچھ حقوق تھے. اور دوسری روایت ہے سنن نسائی کی، فرمایا انما ینصر اللہ هذه الامة بضعیفها بصلاتهم واخلاصهم ودعوتهم، کہ انما ینصر اللہ هذه الامة، اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے، صرف تمہاری نہیں ساری امت کی مدد کرتا ہے، بضعیفها اس امت کے کمزور لوگوں کی وجہ سے. مولوی صاحب کو ہر بندہ آ کے لتاڑتا ہے، جو بیوی سے گالیاں کھا گیا ہوتا ہے وہ بھی مولوی صاحب پر آ کے اپنا سارا غصہ نکالتا ہے. بچے نے جناب داڑھی پکڑ لی تھی، وہ سارا غصہ مولوی صاحب پر آگے نکلے گا. حیا خود نہیں ہے، تیرا امام ہے، اللہ نے اس کو اتنی قدر دی ہے، اس سے پہلے تو رکوع کرے سجدہ کرے، تیری نماز باطل. میں مسجد کا تو اس کو امام سمجھتا ہوں، نماز کا امام سمجھتا ہوں، ویسے میں نے اپنا نوکر بنایا ہوا ہے. وہ تیرے باپ کا نوکر نہیں ہے، وہ اللہ کا نوکر ہے، وہ اللہ کے گھر کا نوکر ہے، تیرے گھر کا نوکر نہیں ہے. اور آج ہمارے رویے یہی ہیں، ہم تو اپنے گھروں میں مرغ مسلم کھائیں، یہاں دال بھی پوری نہیں ہوتی، سبزی پوری نہیں ہوتی، ہمیں اس سے کیا غرض. پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا یہ عمل تم سے. پڑھنے والے بھی انسان ہیں، پڑھانے والے بھی انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں یہ سارے فرشتے بن کے رہے ہیں، بھئی انسان ہیں، وہ بھی آپ ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ان میں بھی کمزوریاں موجود ہیں. ہم فرشتوں کی نگاہ سے نہ دیکھیں ان کو، وہ انسانوں کی طرف ان کو ڈیل کریں، نصیحت کریں، کسی کی حوصلہ افزائی کریں. ان کی وجہ سے مدد ہو رہی ہے، تو ایسے ادارے کھڑے کریں جو آپ کی برکتوں کا سبب بن جائیں، جو آپ کی نجات کا سبب بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کا دن ہوگا، عدالت اللہ کی لگی ہوگی، اور وہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، کہیں گے یا اللہ یہ میری قوم کھڑی جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. جب اللہ کے نبی دعویٰ دائر کروائیں گے، ایف آئی آر کٹے گی، فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، تمہاری طرف سے وکیل کوئی نہیں ہے، غلط بیانی کر نہیں سکو گے، یا اللہ یہ میری قوم کھڑی اس نے قرآن کو چھوڑ دیا. تو جب یہ دعویٰ دائر ہوگا تو اس میں بھی شامل ہوں گا کہ نہیں، یہ ایک اہم سوال ہے. القرآن حجت لک او علیک، کہا پیارے پیغمبر ہوا لوگوں یہ قرآن تمہارے لیے دلیل ہوگا یا تمہارے خلاف دلیل ہوگا، تمہارا وکیل ہوگا یا تمہارے خلاف وکیل ہوگا. میں دیکھ لوں قرآن میرے لیے دلیل ہوگا، میں نہیں پڑھ سکا، ٹھیک ہے، اپنی اولاد پر محنت کروں، ان میں سے دو ایک کو لازمی قرآن کا حافظ و محافظ بنا دوں. اچھا اولاد نہیں پڑھ سکی تو پوتے پوتیوں پہ محنت کر لوں، نواسے نواسیوں پہ محنت کر لوں. میرے عزیزوں میں ایک بچہ آوارہ پھر رکھو، اس کا خرچہ میرے ذمہ، اس کو تم پڑھاؤ. یہ محلے میں جو لوگ ہیں، رشتہ داروں میں،
بھائی قرآن کے ساتھ پہلے نہیں تو اب جڑ جاؤ کہ قرآن مجید قیامت کے دن تمہارا سفارشی بن جائے. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. یہ قرآن مجید سفارشی ہوگا جس کے بارے میں سفارش کرے گا، ایسی سفارش جو کبھی رد نہیں ہوگی. اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا. وماحل مصدق، اور شکایت بھی کرے گا تو سچی تصدیق شدہ شکایت کرے گا. جس کے بارے میں شکایت ہوگی پھنس جائے گا. میں دیکھوں قرآن میرا سفارشی ہوگا یا شکایتی. فمن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے قرآن کو سامنے رکھ لیا، قرآن آگے ہوگا. قادہ یقود، قیادت کرے گا. یہ قرآن آگے آگے جا رہا ہے، اس کو کہا آجا میرے پیچھے، سارے خطرات میں آگے تیرے ہوں، مشکلات میں تیری ٹالوں گا. اللہ کی کلام ہوں، مجھے اللہ نے آج حق دیا ہے، تو یہ جنت تک لے کے جاؤں گا. فرمایا وہ قرآن مجید قیادت کرتے اس بندے کو جنت لے جائے گا. ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، جس نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا، پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، تعلیم نہیں، اس کو تدبر سے نہیں پڑھا، اس پر عمل نہیں کیا، اس کو نافذ نہیں کیا، اس کا دفاع نہیں کیا، تو یہی قرآن مجید ہوگا جو قیامت کے دن اس بندے کو دھکے مارتا ہوا جہنم میں گرا دے گا. ساقہ یسوقو کا معنی ہانکنا، ڈنڈے کے ساتھ چلانا. جانوروں کے پیچھے پیچھے چلنے والا وہ سائق کہلاتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے ان کو. گاڑی چلانے والے کو بھی سائق کہتے ہیں کہ وہ چلا رہا تھا سب لوگوں کو. قرآن اس کو دھکے مارتا ہوا جہنم میں گرا دے گا. میں دیکھ لوں قرآن میرے لیے دلیل ہوگا یا میرے خلاف دلیل ہوگا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی. جس بندے نے قرآن سے اعراض کر لیا، خود پڑھا نہیں، پڑھنے والوں کی مدد نہیں کی، اپریشیٹ نہیں کیا، ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، اعراض کیا، کہ اس بندے کی معیشت، اس کی زندگی، اس کی گزران اس پر تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی اس پر اجیرن بنا دوں گا، اس کی معیشت تباہ کر دوں گا. اور وہ کروڑ پتی ارب پتی ہونے کے باوجود اس کی زندگی اجیرن بنا دوں گا. ارب پتی ہونے کے باوجود رات کو مٹھی بھر گولیاں کھائے گا تو نیند آئے گی، ان کی نیند بھی چھین لوں گا. دنیا میں اس کی معیشت تنگ، زندگی گزران پریشان کون. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قیامت کا دن ہوگا تو اس کی قبر سے اٹھائیں گے تو نبینا بنا کر. ایسا نبینا جس کو پتہ نہیں ہے جانا کس طرف ہے، راستہ کس طرف ہے. 50,000 سال کا دین ہے، لوگوں میں گرا ہوا ہے، کوئی اس کے منہ پر پاؤں رکھ رہا ہے، کوئی کندھے پر، کوئی سینے پر، کوئی کہیں. 50,000 سال یہ وہاں لوگوں میں تھکے کھا رہا. کون؟ اس نے قرآن سے اعراض کیا. کہا رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. یا اللہ دنیا میں موٹی موٹی آنکھیں تھی، دیکھا کرتا تھا، یا اللہ آج نبینا کیوں بنایا؟ اللہ کہ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی. میری آیتیں تجھے پڑھ پڑھ کر سنائی گئیں، تو نے سنی انسنی کر دی. فرمایا تو نے میری آیات کو دنیا میں بھلایا تھا، آج بھی تو لوگوں میں دھکا کھانے کے لیے، لتاڑا جانے کے لیے بھلا دیا جائے گا. تو سب سے پہلے بنیادی چیز ہے میں قرآن پر ایمان رکھوں، اللہ کی کتاب سمجھوں، پھر اس کو پڑھوں، قرات کروں. میں کہتا ہوں جی آپ تو زبان موٹی ہو گئی ہے، آپ نے فاتحہ پڑھ لی، سورۃ بقرہ کی 10 آیات پڑھی تھی، موت آ گئی، اب اللہ کو کہہ سکیں گے یا اللہ جب موقع ملا تھا توبہ کر کے شروع کر دیا، تو موقع دیتا میں مکمل کرتا، بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. اٹک اٹک کے پڑھو گے ڈبل اجر ملے گا. شروع کرو، تم پر یہ فرض تھا. سیکھنا، تلاوت کرنا اس سے حق ہے. پھر افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ کہتے ہیں مسلمان قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا یا اس کے دلوں کے تالے لگے ہوئے، یا قرآن سمجھ کے پڑھے گا یا دل پر تالے لگے ہوئے. تدبر میں تکلف کا معنی ہے، ترجمہ مفہوم معانی. کہا یا دل پر تالے یا تدبر سے پڑھے گا. ہم سبھی قرآن پڑھتے ہیں، تدبر سے پڑھتے ہیں نہیں، تو اللہ کہتے ہیں پھر قرآن عام کہتے ہیں 2 چیزوں میں سے ایک چیز لازمی ہوگی، یا قرآن تدبر سے پڑھے گا یا دل پر تالے لگے ہوئے. یہ بھی فیصلہ کر کے جانا ہے کہ دل پر تالا ہے کہ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. پھر اس کو زندگی میں عملی کتاب بنانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 4 ضمانتیں دی ہیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور دوسرے فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. کہا جس نے قرآن کی پیروی کی، اس ہدایت کی پیروی کی، 4 احسان کروں گا، نہ اس پر خوف ہوگا نہ غم. خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ، غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے ساتھ. کہا ماضی کے سب غم مٹا دوں گا، مستقبل کے سارے خوف ختم کر دوں گا.
ماضی کا غم دور، مستقبل کا خوف دور. اور اگلا کیا؟ فلا یضل ولا یشقی، نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت. یہ چاروں چیزیں آج امت پر ہیں. خوف بھی ہے، غم بھی ہے، بدبختی بھی ہے، گمراہی بھی ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن چھوڑنا. ملک میں ہم سوچتے ہیں یار پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، لڑائیاں آپس میں ہیں، یہ اپوزیشن ہے اور وہ مارچ کی سوچ رہے ہیں اور وہ ایسا کر رہے ہیں اور فلاں ہو رہا ہے، وہاں جناب سینٹ میں لڑائی ہوگی. کبھی نہیں سوچا. تبصرے کرنے والے اپنے تبصرے کرتے وجوہات کیا ہیں؟ ایک تبصرہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو نبوت والا ہے اور سچا. کیا فرمایا؟ ما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ ویتخیر مما انزل اللہ الا جعل اللہ بأسا فیما بینہم. مسلمانوں کے حکمران جب اپنی ملکوں میں کتاب اللہ کو نافذ نہیں کریں گے، جو شریعت اللہ نے نازل کی اس کو اختیار نہیں کریں گے، تو سزا کے طور پر اللہ ان حکمرانوں کی باہمی لڑائیاں پیدا کر دے گا. سو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے معاشروں کو بچانے کے لیے کہ ہر گھر سے کم از کم ایک بندہ تو نکلے. زیادہ نکلے تو بڑی بات ہے، ایک تو نکلے جو قرآن کا حافظ ہو. تو ہم میں سے کتنے وہ بھائی ہیں جو انشاءاللہ اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، اپنے عزیز و اقارب میں سے کم از کم ایک بندہ ایسا ضرور بنائیں گے جو قرآن مجید کا حافظ ہوگا اور دنیا کی سب سے بڑی ڈگری اس کے پاس ہوگی. کتنے بھائی ہیں؟ کوئی؟ ماشاءاللہ. کدھر گیا جی یہاں کے عامر شفیع صاحب؟ دیکھو کتنے ہاتھ کھڑے ہیں. آپ کہتے ہیں مدرسے میں بڑی تعداد ہونی کہ نہیں ہونی. اللہ کریم بس عمل کی توفیق دے. بھائیو، دنیا کا سب سے عظیم عمل قرآن مجید کی حفاظت کرنا ہے. جس طرح میرا رب سب دنیا میں خالق ہونے کے اعتبار سے سب سے اوپر ہے اور بالا تر ہے، تو اس کا کلام بھی ایسے ہے. جو اس سے جڑ گیا اللہ کریم اس کو خوف بھی نہیں دے گا، غم بھی نہیں دے گا، اس پر پریشانی نہیں ہوگی. اس پر اللہ کریم ہر طرح کی جو ذلتیں، گمراہیاں، وہ بھی ختم کر دے گا. شقاوتیں اور بدبختیاں بھی ختم ہو جائیں گی. اللہ کریم ہمیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنی اولاد میں سے ہر ایک کو قرآن مجید کا وہ حافظ اور حافظ بننے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. جو قرآن کو اپنا لیتے اللہ ان کو بلند کر دیتا ہے، جو چھوڑ دیتے اللہ ان کو رسوا کر دیتا ہے. اللہ ہمیں بلندیاں اور رفعتیں پانے والوں میں بنا دے. اللہ قرآن کو ہمارے لیے حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے. قرآن مجید کو ہمارا سفارشی بنائے، ہمارا شکایتی نہ بنائے. اللہ کریم آج ہم یہ مدرسے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس کو دن دگنی رات چگنی اللہ برکت نصیب فرمائے. آپ بھائی اپنی ذمہ داریاں سمجھیں، اللہ سے دعا کریں، اس کی فکر کریں، یہاں آ کے کچھ محنت کریں، کچھ اپنا حصہ ڈالیں تاکہ قیامت تک یہ چلے تو ہمارے نام میں یہ میٹر چلتا رہے. فاقول قولی ھذا واستغفر لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت